اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام طلاب کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خداوند عالم کی شناخت میں، اور ہم جہاں پہنچے تھے وہ تھی شر کی بحث، عدل کی بحث کر کے تو ہم اس جگہ پر پہنچے تھے کہ بالآخر خداوند عالم نے جب ہمیں خلق کر دیا ہے، ہمیں عقل دیا، سارا کچھ سوچ بچار تفکروں میں دے دیا، تو پھر ہر روز یہ جو احکام، یہ حکم، یہ کرو یہ نہ کرو، فلاں دوست سے ملو، فلاں سے نہ ملو، فلاں کی محفل میں بیٹھو گے ثواب ہے، فلاں کی محفل میں بیٹھو گے تو گناہ ہے، اب اس سے کیا ملے گا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے تفصیل سے عرض کر دیا تھا، اور پھر تھوڑا سا دوہرا دوں کہ خداوند عالم جو ہے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، اور خداوند عالم جو ہے وہ 70 ماؤں سے جو روایات میں آیا ہے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس 70 ماؤں کی بھی ایک مثال دی دیجیے، ورنہ اصلاً خدا کے سامنے یہ کوئی جو ہے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جو خدا ہم سے محبت کرتا ہے، 70 تو کیا 70,000 یا 70 جو ہے ملین مائیں بھی ہو جائیں تو خدا کی محبت کا عشر عشیر نہیں بن سکتا۔ تو خداوند عالم کیونکہ ہمارا خالق ہے، ہماری حقیقت جانتا ہے، ہماری کمزوریاں جانتا ہے، اور پھر اس نے کیونکہ مادی دنیا میں بھیجا ہے ہمیں، اور امتحان کے لیے بتایا ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے امتحان کے لیے تمہیں بھیجا ہے، اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی ہے، دیکھو اس کو تم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہے، تم نے خود ہی خراب کرنا ہے۔ ہاں، اس میں اس کے باوجود کہ تم کئی غلطیاں کر بیٹھے ہو، پھر ساتھ توبہ کا دروازہ بھی رکھا، شفاعت کا دروازہ بھی رکھا، صدقات کا دروازہ رکھا، دعائیں، صدقہ جاریہ، حتیٰ مرنے کے بعد بھی آپ کی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، یا آپ کے درجات کی بلندی کے لیے اگر آپ کے مال رہ گیا، آپ کی اولاد اچھی ہے، آپ کے دوستان اچھے ہیں، کوئی ایسا کام کیا، مثلا مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، غریبوں کے لیے نلکا لگوا دیا، اور کوئی ایسا کام کر دیا، جب تک وہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، یا جب تک لوگ ان میں خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کے درجات بڑھتے رہیں گے۔ اتنا لطف کیا خدا نے، لیکن اس کے باوجود خدا جانتا تھا کہ یہ مادی دنیا ہے، انسان کا ایک جنبہ جو ہے وہ مادی ہے، جسمانی ہے، اور مادہ میں تزاحم ہوتا ہے شیطان کے وسوسے سے، طبیعت انسانی میں ایسے غریزے رکھ دیے گئے، غرائز رکھ دیے گئے کہ جن کی وجہ سے انسان کا احتمال رہتا ہے بھٹکنے کا۔ تو خداوند عالم جو ہے اس نے لطف کرتے ہوئے ہمارے لیے قوانین بنا دیے اور رستے دکھا دیے، تاکہ ہم اپنی اس مادی کمزوری کی وجہ سے، شیاطین کے حملے کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے، لفظ اور برے خیالات، برے محفل فلان، جو بھی ہم غلطیاں کر سکتے تھے، خداوند عالم نے ہمارے لیے قوانین بنا دیے۔ کچھ قوانین ضروری بنائے، واجب ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس میں خداوند عالم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، یا جیسے کوئی مثلا ہمارے وڈیرے ہوتے ہیں، یا جیسے کوئی افیسر ہوتا ہے، یا مثلا گاؤں شہر کا کوئی سیاستدان یا جرنیل یا کوئی بھی جو ہوتے ہیں، اپنے تحت والوں پر حکم لگاتے ہیں، ان سے خدمت کرواتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میری خدمت کی جا رہی ہے، میری اولاد کی۔ خداوند عالم نعوذ باللہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جو نفع اور فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ ہماری ذات کو ہوتا ہے، خداوند عالم کی ذات کو کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم جو ہے اس کا آخری کمال ہے، اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر کمال اول و آخر بالاصالہ مستقل حقیقت میں وہ فقط خدا کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انسانوں کے پاس کمالات ہیں وہ خدا کی دیے ہوئے ہیں، اگر خدا چاہے تو ایک لمحے میں وہ ضبط کر سکتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے مثال دی جا سکتی ہے اس ماں کی طرح یا باپ کی طرح کہ جو مثلا دیکھ رہے ہیں کہیں پہاڑی پر سیر پر گئے ہیں، یا رستے میں جا رہے ہیں، مثلا اس رستے پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یہاں پر بیٹا جو ہے جا رہا ہے پہاڑی پہ، آگے اس کے ایک پرتگاہ ہے، مثلا کھائی ہے جہاں گر سکتا ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تیز سپیڈ سے جا رہا ہے، تو اس کو جو ہے تھوڑی سی غلطی سے
تباہی کے دہانے تک، نابودی تک جا سکتا ہے، تو اس کو بار بار منع کرتے ہیں تیز سپیڈ سے گاڑی نہ چلاؤ، بھاگ کے مثلاً دریا کے آگے گہرائی میں نہ جاؤ، پہاڑی کی اس طرف بھاگ کے آگے نہ جاؤ، آگے کھائی ہے، اور اس طرح کے جو وحشی جانور ہیں فلاں، تو اس کے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یا مثلا بچہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، ماں منع کرتی ہے میٹھا نہ کھاؤ، یہ چیز نہ کھاؤ۔ اب یہ کہ وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اس کی سمجھ محدود ہے، سمجھ تو رکھتا ہے لیکن محدود ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید والدین جو ہے ابھی میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے میری آزادی سلب کر لی ہے، یہ ہر وقت حکم لگاتے رہتے ہیں، اس دوستوں کی محفل میں نہ بیٹھو، یہ کام نہ کرو، نماز پڑھو، مثلا نہ پڑھائی کرو، مثلا اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی ہر جگہ یہ بچے کو کوفت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بچہ نادان ہوتا ہے، والدین اور والدہ مخصوصاً اس سے محبت کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے بار بار جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرف نہ جاؤ۔ تو دوستان عزیز، اس طریقے سے خدا بند عالم جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری ابھی عقل جو ہے بلوغ تک نہیں پہنچی، کمال تک نہیں پہنچی، اور ایسا ہر کام جو ہمیں کمال سے روکتا ہے، جو ہمیں جہالت میں تباہی اور بربادی میں لے جاتا ہے، جس سے ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے یا دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اس سے خدا بند عالم ہمیں منع کرتا ہے، بعض جگہ پر شدید منع کہ حرام ہے تمہارے لیے کام کرنا، کیونکہ ہماری اس میں زندگی کی تباہی کا خطرہ ہوتا ہے، آخرت کی تباہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض واجب کرتا ہے کہ یہ کرو تاکہ ہماری زندگی میں ہمارا کمال آئے، بعض ہمارے لیے مستحب چیز ہے کہ یہ کرو گے، مثال کے طور پر بچے کو والدین کہتے ہیں کہ اگر تم فرسٹ آؤ گے کلاس میں، سیکنڈ آؤ گے، کوئی پوزیشن لو گے تو میں موٹر سائیکل لے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اس طریقے سے خدا فرماتا ہے یہ کرو گے، مستحب اعمال انجام کرو گے تو تمہیں اس میں یہ ثواب ملے گا، تمہیں یہ درجات ملیں گے، آخرت میں تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کام مثلا مکروہ کرو گے تو یہ تمہاری شخصیت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ایسا ایسا تم حرام کی طرف جا سکتے ہو۔ تو بس خلاصہ یہ نکلا کہ خدا بند عالم نے جتنے احکام ہمارے اوپر، جتنے قوانین اور اصول ہمارے لیے بنائے ہیں، ہم ہماری زندگیوں پر لاگو کیے ہیں، وہ دراصل ہمارا ان میں فائدہ ہے، خدا بند عالم کو اس سے کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی ہماری بحث ہوگی کہ یہ جو ہم جس کو کہتے ہیں شرور، جس کو ہم کہتے ہیں بدی، بد چیزیں، شرور، یہ خدا بند عالم نے خالق نہیں کیے، یا تو یہ آدمی ہیں یعنی اصلاً ہیں ہی نہیں، ان کے نہ ہونا اس کو ہم شر کہتے ہیں، ایک چیز کا نہ ہونا اس کو ہم شر کہتے ہیں، یا پھر یہ نسبی ہیں، یعنی جب ہم مقایسہ کرتے ہیں اپنی نسبت اس مثال کے طور پر بچھو کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شر ہے، خدا نے اسے کیوں پیدا کیا۔ میں اس کی تھوڑی نسبتاً تفصیل سے بحث کروں گا، لیکن کوشش کروں گا اسی ایک درس میں یا اس کے بعد ایک درس میں ہماری بحث ختم ہو جائے، کیونکہ یہ جو تفصیلی بحث ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق اور عقل کے مطابق، یہ پھر عقائد کی اس کے بعد ہم بحث کریں گے، جس میں بیان ہوگا کہ مسلمان جو فرقے ہیں ان کا کیا کیا نظریہ ہے، مثلا جو اہل حدیث ہیں ان کی وہ جبر کے قائل ہیں، بعض معتزلہ جو ہیں وہ مثلا جو ہے جبر کے مقابل بالکل تفویض کے قائل ہیں، اہل شیعہ جو ہیں لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین کے قائل ہیں، بعض جو ہیں مثلا قصب کے قائل ہیں، بعض اس طریقے سے مختلف نظریات وہاں پر بحث ہوں گے۔ یہاں پر ہماری جو گفتگو تھی اس لیے تھی کہ ابتدائی عقائد ہمیں عقلی طور پر سمجھ آ جائیں، یا ایسے لوگ جو شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، آج کل یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، یورپ کی طرف سے مغرب یا بے دین لوگوں کی طرف سے شبہات آتے ہیں، یا بے دین لوگوں سے کو سمجھانا اور گفتگو کرنی ہو، تو ایک عقلی طور پر ہم یہ چیز ثابت کریں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، حقیقت درک کیسے ہوتی ہے، انسان اور جہان کی حقیقت کیا ہے، خدا بند عالم واقعا ہے یا نہیں، اس کے شبہات کا رد کریں۔ تو اس لیے ہم نے اس کو مختصر انداز میں بیان کیا، اور اس سے آگے ہماری انشاءاللہ بحث ہوگی امامت اور نبوت کی۔ تو اس میں ایک ہی میں شبہ لوں گا جس کو کہتے ہیں شبہ ثنویہ۔ ثنویہ یعنی دوگانہ پرستان، یعنی جو دو خداؤں کے قائل ہیں، دراصل وہ بھی خدا کو مانتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کیونکہ ثابت کرتے ہیں ہم بھی، وہ بھی کہتے تھے کہ خدا بند عالم خیر محض ہے، خدا بند عالم سے کوئی بدی، کوئی برائی، کوئی شر، کوئی بری چیز اصلاً خلق ہو ہی نہیں سکتی، یعنی خدا نہیں کرتا کیونکہ وہ حکیم ہے۔ جبکہ وہ دیکھتے تھے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں شر بھی ہے،
بدی بھی ہے، مثال کے طور پر فلڈ، یہ سیلاب ہمارے لیے تو بد ہے، نقصان ہو جاتا ہے، زلزلے کا آنا، بچھو، سانپ، یہ بیماریاں، یہ مثلا نابینا ہونا، ناقص الخلقہ ہونا، تو یہ سارا ہم اس کو کہتے ہیں شرور، بری چیزیں، تکلیف دہ چیزیں جو انسان کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ادھر سے تو خداوند عالم کہتے ہیں خیر محض ہے اور اس سے بدی شر صادر ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں شر بھی ہے، بدی بھی ہے۔ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جو ہے نا خدائے خیر جو ہے وہ اور ہے، اور بدی کو خلق کرنے والا، شر کو خلق کرنے والا خدا اور ہے۔ بس وہ دو خداؤں کے قائل ہو گئے، ایک کا نام رکھ لیا یزدان، دوسرے کا نام رکھ لیا اہرمن، اور مختلف اور نام بھی ہیں، مشہور ہی ہے۔ یزدان وہ یعنی جو نیکی کا خدا ہے، جس سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، بری چیز یعنی فعل نہیں، یعنی کوئی بری مخلوق وہ نہیں بنا سکتا، کوئی ایسی شر اس سے صادر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اہرمن ہے کہتے ہیں وہ برائی کا خدا ہے، جتنی یہ بری چیزیں ہیں خلق ہوئی ہیں، یہ سارا ان کو جو ہے ان کو بھی خلق کرنے والا ہے کیونکہ موجود ہیں۔ تو یہ دوگانہ پرست ہو گئے، اور یہاں تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے خدا کا شریک بنا دیا۔ دو جب خدا ہو گئے تو پھر دونوں محدود ہو گئے، ایک بدی کا ایک خیر کا، تو خیر اور بد کے آپس میں متضاد ہیں، پھر یہ دشمن ہو گئے۔ جبکہ خداوند فرماتا ہے ان کے لو کان فی الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر جو ہے اس جہان میں خدا کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا ایک کے علاوہ، تو جہان میں شر اور فساد بپا ہو جاتا، لہذا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا خدا کے شرکت کے قائل ہو گئے، یعنی خدا کی اصل تو یہ ہے کہ جو بد چیزیں ان کی توجیہ کرنے کے لیے ایک برائی کا خدا بنا لیا، اپنی طرف سے اس خدا سے وہ بدی کا دھبا ہٹانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ تعالی اللہ عن ذالک۔ تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ کیونکہ برائی کو، شر کو وجود سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت کیا ہے جس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ شر یا تو عدمی ہے، یعنی اصلاً ہے ہی نہیں، کسی چیز کا نہ ہونا، کمبود ہونا، وجود کا نہ ہونا، کسی صفت کا نہ ہونا، اس کو ہم شر کہتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ شر نسبی ہے، یعنی جب ہم اپنی ذات کا مقایسہ، اپنی صفت کا مقایسہ کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے خطرناک ہے، اس کی یہ صفت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کا وجود میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو شر کا نام دیتے ہیں، جیسے بچھو، جیسے سانپ، یا زلزلہ ہو گیا، میکروب، یہ بیماریاں، وائرس، سارے تو یہ بدی میں شمار کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے عرض کر دیا دو چیزیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے کہ خداوند عالم کیونکہ خیر محض ہے، جو چیز بھی اس نے خلق کی ہے، جو چیز بھی اس کی مخلوق ہے وہ خیر محض ہے۔ یہ جس کو ہم شر کہتے ہیں، بدی کہتے ہیں، یا تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا وجود نہ ہونا، مثلا صحت کا نہ ہونا، یعنی مریض۔ اصل میں خدا نے علیحدہ سے مرض پیدا نہیں کیا، بلکہ جب صحت خراب ہوتی ہے، اعصاب میں ہمارے جو ہے خلیے ہیں یا جسم میں کوئی نہ کوئی جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے، خرابی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یا درد ہوتا ہے، یا ہم کہتے ہیں بیماری لگ گئی۔ بیماری اصل میں کیا ہے، یعنی صحت کا نہ ہونا۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ خیر محض ہے، اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے فی نفس ہی، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات میں وہ خیر ہے۔ اب یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہوتی، جن کا وجود نہیں ہوتا، نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ شر ہے۔ تو یہ نہ ہونے کو اللہ نے خلق نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو خالق ہی نہیں کیا، بس اس کا وجود نہیں ہے، شر کا وجود نہیں ہے، بلکہ خیر کی محدودیت کی وجہ سے، خیر مثلا تھوڑی سی جہاں پہ نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ شر ہے۔ بس اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ خدا بند عالم نے
شر کو خلق نہیں کیا۔ دوسرا عرض کیا کہ دوسری چیز جو ہے کہ وہی ہم جب مقایسہ کرتے ہیں اپنا کسی کے ساتھ تو اس کی بات صفات جو اس کا وجود اپنے لیے اچھا نہیں پاتے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شر ہے، یہ ہمارے لیے بدی ہے۔ تو یہاں تک مطلب واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہم گفتگو دوبارہ کرنے چاہیں گے اسی کی تفسیر میں کہ ہم نے پہلی جو گفتگو کی ہے اس سے پہلے والے درس میں تو وہ یہی کی ہے کہ شر یا عدم ہے، یعنی خیر کا نہ ہونا، یا پھر شر جو ہے وہ نسبی ہے۔ پس ایک مسئلہ پہلے اس جو ہے مقدمے میں حل ہو گیا کہ خداوند عالم نے شر کو خالق نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ شر جو ہے خالق ہوا ہو، بلکہ ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ کسی چیز کا وجود کا نہ ہونا، خیر کا نہ ہونا، اس عدم کو نہ ہونے کو ہم شر کہتے ہیں۔ مثلا نادانی کیا ہے؟ خدا نے نادان پیدا کیا نہیں، بلکہ علم کا نہ ہونا۔ جس بندے کے پاس علم و شعور نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں نادان، بے وقوف۔ اب خدا نے یہ نادانی اور بے وقوفی کو خالق نہیں کیا، اس کا وجود نہیں بنایا، بلکہ علم کا نہ ہونا وہ کیا ہے؟ نادانی، اور اس کو اللہ نے خالق نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مریض ہونا، اللہ نے مریض نہیں، اللہ نے صحت مند پیدا کی ہے۔ جب کوئی بندہ صحت مند نہیں ہوتا، کمی ہو جاتی ہے صحت میں، خرابی، تو اس کو جو ہے دنیاوی سبب و اسباب کے تحت اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے۔ پس پہلا ثابت ہو گیا مقدمہ کہ جتنی بھی یہ کمبود، کمی، نقص وجود کا یعنی نہ ہونا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شر ہے، اللہ نے اس کو خالق نہیں کیا۔ بس جتنی بھی اچھائیاں اور برائیاں جہان میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں کہ یہ اچھائی کا وجود ہے، یہ برائی کا وجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا جمادات، نباتات اور حیوان جیسے ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس طریقے سے بدی اور اچھائی جدا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اچھائی پیدا کی ہے۔ جس میں جو نقص رہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں جو ہے یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ نہیں پائی جاتی۔ بس اگر کوئی شخص نابینا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نابینائی کو، اندھے پن کو خلق کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو اس کی آنکھیں تھیں یہ خراب ہو گئیں یا یہ پیدا ایسا ہوا۔ اچھا اب کیوں ہوا؟ اس کے بھی سبب و اسباب ہیں، اور اکثر اس کا والدین کا، معاشرے کا اور وہ اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو نابینا خلق نہیں کیا، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے معذرت چاہتا ہوں، مثلا زہر ہے، زہر آپ جان بوجھ کر کھا لیں تب بھی وہ اپنا اثر کرے گی، بھولے سے آپ کھا لیں تب بھی وہ اثر کرے گی، کیونکہ زہر ہے۔ تلوار جو ہے یا مثلا کو خنجر جو ہے آپ کسی کے پیٹ میں جو ہے آپ ایسے ہوا میں پیچھے سے ایسے ہوا میں مارا، پیچھے بندہ آ رہا تو اس کے پیٹ میں لگ گیا، آپ نے جان بوجھ کے نہیں مارا، اس کو چھوڑ دیں۔ بندوق ہے، کوئی ایسے شکار پہ جا رہا تھا، دیکھا سامنے کوئی چیز نہیں ہے، سبزہ وغیرہ ہے، اس نے ایک فاختہ کو یا کبوتر یا کسی کو ایسے گولی ماری، فائر کیا، آپ اس نے فاختہ کو کیا، جبکہ آگے کوئی بندہ مثلا چارہ کاٹ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، یا کوئی اور جانور پھر رہا تھا، اس کو لگ گئی، وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا۔ اب اس نے تو اس کو نہیں مارا، اب نہ بھی مارا ہو، یہ بندوق کے جو مثلا یہ گولی ہوتی ہے یا یہ جو چھرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کام ہے، یہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سبب و اسباب خداوند عالم نے بنائے ہیں، ہمیں اب جو ہے مثلا جب شادی کرتے ہیں جو رزق مخصوصاً کھاتے ہیں، اور یوں نے اس پر بہت توجہ کیجیے گا، جو ہم رزق کھاتے ہیں اور جو ہم کردار اپناتے ہیں باطن میں ہماری حقیقت بن جاتی ہے، اور اس کے ہمارے جسم پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے گوشت کھاؤ مثلا تو اس کا فرض کریں گرم اثر ہوگا، اسی طریقے سے شکنجی بنا کے پیو مثلا لیموں کی تو اس کا ٹھنڈا اثر ہوگا، مثال کے طور پر، باقی تو حکیم ہی جانتے ہیں کہ ان کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اسی طریقے سے جب والدین جو ہے ان کا رزق بعض کا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض کا تو ان کا ملاپ، بعض کا اور ایسے قانون نے مستحبات واجبات سارے بتائے ہیں،
اس پر ٹھیک عمل کیا جائے تو کبھی بھی بچہ نابینا یہ چیز نہیں ہوگا. لیکن لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر اب کیونکہ یہ شرعی چیز ہے کہتے ہیں کہ ایک خاص عمل ہوتا ہے میاں بیوی انجام دیتے ہیں، لیکن جو انسان اپنے اس وقت خاص وقت میں اپنی آنکھوں سے بیوی کی شرمگاہ مثلا دیکھے تو اس کے بچے کے اندھے ہونے کے جو ہے چانسز ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے اور بھی ہیں. اب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے تو یہ سب کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس کے مختلف اسباب ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے. خصوصاً نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے، اور آج کل تو چیک اپ بھی آ گیا، فلاں کو یہ بیماری ہے، فلاں کو یہ، پہلے چیک اپ کرا لیں، یا کم از کم جو شریعت نے حدود و قیود بتائی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پس پہلی سطح پہ یہ ہو گیا کہ کسی چیز کا وجود کا یا خیر کا نہ ہونا یا کم ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں شر. خدا بند عالم نے شر کو خلق نہیں کیا. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ چلو وہ تو نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے یہ مثلاً سانپ بچھو وغیرہ، یہ وائرس ہو گیا، مثلاً زلزلہ ہو گیا، یہ آفتیں وغیرہ جو آئی ہیں یہ بھی تو بری ہیں نا. اچھا یہ کیوں بری ہیں؟ کیونکہ ان سے اموات واقع ہوتی ہیں، موت واقع ہوتی ہیں، بلڈنگ گر جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں برا. لیکن جب ہم دیکھیں تو حقیقت میں جو ہے خدا بند عالم نے ہر چیز کو برا نہیں بنایا، فی نفس ہی، اور اپنی ذات میں اس کو جو ہے اچھا بنایا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب مقایسہ کرتے ہیں اپنے ساتھ تو ہمیں وہ بری لگتی ہے. مثلا آپ کو پہلے بتا دیا کہ کائنات کا اللہ نے سبب و اسباب کے نظام پر بنایا ہے، اور ہمیں عقل و شعور دیا ہے کہ اگر ہم پہلے جو تھا نا مثلا علم حاصل کر لیں، نادانی سے دوری اختیار کر لیں، تو ہم ہر چیز پر جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ خدا بند عالم نے صاف فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں خدا بند عالم نے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا. اب یہ کہ تم علم حاصل کرتے جاؤ، علم کی مناظر بلند کرتے جاؤ، ہر چیز پر کنٹرول کرتے جاؤ. اسی لیے انسان نے حیوانات پر، وحشی درندوں پر کتنے ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کو کنٹرول کر لیتا ہے. بیماریوں کی بھی جو خدا کہتے ہیں نا کہ حدیث ہے، جو بھی خدا بند عالم نے بیماری پیدا کی ہے اصل تو خدا نے پیدا کی ہے. اس کا اصل مسئلہ بعد میں جبر اختیار میں بیان کروں گا، کیسے خدا نے کہ کیسے ہر برا کام ہو یا اچھا کام ہو اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جبر نہیں ہے، یہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ خدا بند عالم نے جو ہے مثال کے طور پر یہ سورج ہے بنایا. سورج اب جہاں تک روشنی پہنچتی ہے اس کو روشن کر دیتا ہے. ایک جگہ پہ اب آپ نے جو ہے ایک لکڑی کھڑی کر دی، اب جیسے جیسے لکڑی جہاں پر آ جاتی ہے سورج ادھر ہوتا ہے تو اس کا سایہ بن جاتا ہے. اب آپ کہیں گے سایہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی روشنی کا نہ ہونا یہ سایہ ہے. اسی طریقے سے وجود اور خیر کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے یہ شر پیدا ہوتے ہیں. اور جو دوسری بات کی تھی کہ نسبی، یعنی جب بھی خدا نے کسی کو خلق کیا ہے اپنی ذات میں، آپ سانپ سے پوچھیں کہ تو بات دو، حتیٰ زہر تم میں پائی جاتی ہے، وہ کہے گا زہر مار میرے لیے بہت بہترین ہے، اس سے میں اپنا دفاع کرتا ہوں. یا پھر وہ زمین میں جاتا ہے، زمین کے کتنے کیمیکل ہوتے ہیں، گیسیں ہوتی ہیں زہریلی، ان کو جذب کرتے ہیں بچھو یا حشرات الارض، ہر کا ایک جو ہے نا کام ہے. درندے کیوں بتائے کہ اگر درندے نہ ہوتے تو اتنے جانور زیادہ ہو جاتے کہ جنگلوں میں انسانوں کی جو ہے آبادیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، جو ہے سارا کچھ. ہر کا ایک اپنا فلسفہ ہے. اپنی ذات میں جو ہے خدا بند عالم نے سب کو خیر بنایا ہے، لیکن جو ہے یعنی ذاتی صفت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ صفت اور میں، میری صفت جس کا مقایسہ کسی سے نہ کیا جائے، تو یہ حقیقی ہر انسان میں جو صفت پائی جاتی ہے اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے. لیکن جب نسبی ہم مقایسہ کرتے ہیں کہ میری یہ صفت اور اس کی یہ صفت اتنا فرق ہے، یہ نسبی. جب ہم دوسروں سے، بچھو سے، سانپ سے، بچھو کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ کاٹتا ہے، اس کی زہر سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، سانپ بھی. تو ہم کہتے ہیں یہ تو نہ ہوتا، ہم یعنی اس سے مقایسہ کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر صحیح اصول، زندگی کا اصول اپنا کے رہیں جو خدا بند عالم نے رستے بنائے ہیں، عقل کے رستے ہیں، تو انسان جو ہے وہ اس سے بہترین زندگی گزار سکتا ہے. یہ نسبی شر جو ہیں ان سے دوری اختیار کر سکتا ہے.
حتیٰ جو ہے جو چیز بھی ہے، یہ پتھر، ریت، سب یہ انسان کے لیے، جو انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ان میں خیر ہی خیر ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ مقایسہ کرتا ہے کسی کے ساتھ کہ وہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، جس کو فائدہ مند نہیں پاتا کہتا ہے یہ شر ہے۔ لہذا اپنی ذات میں کوئی چیز بھی شر نہیں ہے، اس کائنات کے لیے بھی کوئی شر نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کی شخصی آزادی، ایک ہوتا ہے قانون اور اجتماع۔ اجتماع کو قائم رکھنے کے لیے بعض قوانین بنانے پڑتے ہیں، اس میں بعض انسانوں کی بعض آزادیاں سلب ہو جاتی ہیں، کیونکہ سب کو جب کنٹرول کرنا ہے تو ایک خاص قانون بنایا جائے گا۔ اللہ نے بھی ایسا قانون بنایا ہے، آزادی دی ہے، لیکن اس لیے احکامات، اصول بیان کر دیے ہیں، کیونکہ پورا اجتماع انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پتھر، جمادات، کچھ بھی، تو یہاں پوری دنیا کا ایک طبی نظام بھی بنایا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق چلیں تو کبھی ہم کسی چیز کو بھی شر نہیں سمجھیں گے۔ بس ہماری اس گفتگو سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو ہم شر کہتے ہیں یا تو وہ اصلاً اس کا وجود نہیں ہے، یعنی نہ ہونا ایک چیز کا، کم ہونا، ناقص ہونا وجود کا، اس کو ہم شر کہتے ہیں۔ تو وہ سبب و اسباب کے ذریعہ اس کائنات کے جو اللہ نے بنائے، اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں تو اس کو دور کر سکتے ہیں۔ بس خدا شر کا خالق نہیں ہے اور خدا ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے جو شر جیسے بچھو، سانپ، زلزلہ، فلڈ کیا، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہر چیز کو اپنی ذات میں وہ خیر بنایا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں اس کا موازنہ، مقایسہ، تو ہمیں وہ شر لگتا ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ بچھو نہ ہوتا، لیکن اگر بچھی سے پوچھیں تو وہ کہیں اگر یہ انسان نہ ہوتا تو بہتر نہیں، مجھے مار دیتے ہیں، خواہ مخواہ میرے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، مجھے تو اپنے دفاع میں ڈنگ مارنا پڑتا ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہیں پہ یہ انگلی دے دیتے ہیں، فلاں فلاں، تو یہ نہ ہوتے تو بہتر نہیں تھا۔ دوسرے حیوانوں سے پوچھے وہ کہیں گے یہ نہ ہوتے تو میں بہتر تھا۔ یعنی اپنی ذات میں سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے جیسے ہم لوگوں نے حتیٰ اللہ کا نہ بھی قانون مانے، ہر معاشرے کا ایک قانون ہوتا ہے اجتماع کو صحیح کنٹرول کرنے کے لیے۔ اجتماع میں چھوٹے انسان بھی ہیں، موٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، کوند ذہن بھی ہیں، توند ذہن بھی ہیں، ہر قسم کی صفات رکھنے والے۔ اب ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں سب جو ہیں اپنی اپنی ذات پر اور فائدہ اٹھا سکیں اور دوسرا دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ پورا مجموعہ بنایا ہے، سارے نظام مل کے ایک نظام بنتا ہے۔ اس کے سبب و اسباب بتا دیے ہیں، اس کو اگر ہم جو ہے کنٹرول کریں تو ہماری زندگی بہترین ہو سکتی ہے، کوئی ہمیں شر جو ہے وہ نظر نہ آئے گا۔ اسی لیے جو ہے یہ فلاسفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے شر بھی ہیں یہ معلول اور مجعول بذات نہیں ہیں، بالطبع ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو خیر بنایا ہے، لیکن مادے کی وجہ سے، ہم نسبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بری ہے۔ آخر میں فقط مختصر انداز میں یہاں پر، کیونکہ میرا وعدہ تھا کہ اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا اور ہم نے 15 منٹ کا ایک کلپ بھی بنانا ہوتا ہے، اپنے طلاب سے معذرت چاہ کہ ان کا اگرچہ تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہے، لیکن بہرحال جو میں آخری نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کو تفصیل سے عقائد والا جو دوسرا دورہ باقاعدہ شروع ہوگا اس میں بیان کروں گا۔ جبر اور اختیار کیا ہے؟ جبر جس کو ہم کہتے ہیں کہ زبردستی کسی کے ارادے کے خلاف ایک کام کروانا۔ اختیار کس کو ہم کہتے ہیں؟ یعنی جو چاہیں کریں۔ اب جو ہے ہمارے مسلمانوں سے ایک فرقہ جس میں سے سر فہرست اہل حدیث ہیں اور بھی ہیں، وہ جبر کے قائل ہیں، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک حوالے سے بات ٹھیک ہے، ایک حوالے سے غلط ہے۔ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ غلط یہ ہے کہ کسی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، کسی نے جو ہے شراب پی، کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، کسی کو قتل کر دیا، تو کہیں گے اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے علاوہ تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، قرآن کی آیات ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو بس کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اختیار نہیں ہے کہ میں یہ اٹھاؤں، یہ کروں، مرضی سے بندوق اٹھاؤں، مرضی سے، یہاں کون جبر کر رہا ہوتا ہے؟ یہ اختیار ہے۔ اب اختیار والے یہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جب ہم جو چاہیں پکائیں، یہ فارسی میں این کو نام، یہ آن کو نام، یہ کروں یا وہ کروں، یہ دلالت کرتا ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ جو ہے وہ ہر اس کے حکم سے ہوتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، لہذا جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، برے کام، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے برے کام کرتے ہیں تو جنت و دوزخ کا کیا مطلب؟ یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ جو بھی برائی کرے گا پھر اس کی جو ہے جو سزا و جزا ملے گی، پھر اللہ تو نعوذ باللہ ٹھیک نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے کروایا، جبر ہے، اللہ کا حکم تھا تو اس نے نعوذ باللہ زنا کیا، یہ اس نے نعوذ باللہ شراب پی یا کوئی برا کام کیا۔ تو دوستان نتیجہ کیا نکلا؟ اگر یہ بات مانیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی جو ہم برا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، سوتے اٹھتے کھاتے پیتے ہیں، سارا یہ اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، ہمارا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے مجبور کر کے ایک سے شراب پلائی، ایک سے اچھائی کرا دی، اس سے برائی کرا دی، اس سے نیکی کرا دی، وہ نمازی بن گیا، یہ بدماش بن گیا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جبر۔ جبر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب ادھر سے دیتے ہیں بھائی عملاً دیکھو، ہم جو چاہتے ہیں، جو آج شوق ہوتا ہے کہ آج گھر میں ٹینڈے بنا لو، آج بھنڈی بنا لو، آج دال بنا لو، آج گوشت بنا لو، اس کو بھون کے بناؤ، یہ اس کو کچا بناؤ، ابھی میں پانی پینا چاہتا ہوں، یہ شربت پینا چاہتا ہوں، دو چیزیں میرے سامنے، یہ کتابیں پڑھی ہیں، میں یہ کتاب پڑھوں، یہ کتاب پڑھوں، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ تو جو معتزلہ اور اس فکر کے لوگ تھے وہ قائل ہو گئے تفویض کے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، قانون بتا کے انسان کو آزاد چھوڑ دیا، اب انسان آزاد ہے، جو کچھ چاہے وہ کرے۔ تو اس سے کہتے ہیں قرآن کی ان آیات کا کیا کرو گے، ان حدیث کا کیا کرو گے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتی کوئی چیز جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس کا کیا کرو گے؟ لیکن ادھر سے ان سے یہ سوال اعتراض آتا ہے جو جبر والے ہیں ان سے ہے کہ اگر تم کرتے ہو سارا کچھ ہی اللہ کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے، تو پھر جس نے کسی کو قتل کر دیا، جس نے شراب پیا، یہ تو اللہ کے ارادے سے ہوا تھا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اس کا قصور کیا ہے؟ مشکل تھا مسئلہ آ گیا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کا بہترین حل بتایا ہے، کیونکہ خدا جانے بڑا کبھی افسوس ہوتا ہے۔ یہ کلپ آیا ہوا تھا کہ بول ٹی وی پر کس کا ایک بیٹھا ہوا تھا، شیعہ عالم تو نہیں تھا لیکن مشہور ہے شیعہ عالم، بعض کا بڑی بڑی آؤٹ پٹانگ باتیں بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد اہل سنت بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں محرم میں، کیونکہ خلیفہ دوم کی وفات ہے، ان کا قتل ہوا، تو آپ ان کے بھی فضائل بیان کیا کریں، شہادت بیان کیا کریں، ہم امام حسین کی بیان کرتے ہیں، اس سے اتحاد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آگے سے بڑا جواب دیا کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ذکر و علی عبادہ، علی اور اس کی اولاد کا بتایا تھا، ہم تو وہی کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، یعنی ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے اولویت جو ہے وہ خلیفہ دوم کی ہے، پھر اہل بیت کی ہے، اہل بیت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یا فقط ان کا بغض ہے شیعہ کے خلاف، کیونکہ شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ کہاں کا مقایسہ؟ تم کم از کم جو دعوے دار ہو، کم دونوں کو، ہم تو ان کو خلیفہ خدا نہیں مانتے، فقط خلیفہ مسلمین مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بنایا اور ان کی اقتداء کی اور وہ چلے گئے، جس کو مثلا تیسرے کو اگر اتار دیا مسلمانوں نے تو وہ پھر ختم ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر مسلمانوں نے ہی بیعت کی، بنایا، تو جناب خلیفہ سوم کو پھر مسلمانوں نے اتار دیا اور قتل کر دیا، پھر خلافت تو ختم ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، حالانکہ اس میں عشرہ مبشرہ والا بھی جو ہے صحابی شامل ہے ان کے قتل میں، محمد بن ابی بکر جو ہے، جو کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا، اور حضرت علی علیہ السلام کا گورنر بھی رہا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ کیا؟ انہوں نے تو معزول کیا، تو کیوں نہیں؟ جب بنایا انہوں نے تھا تو معزول بھی انہوں نے کر دیا، نہیں مانتے۔ بھائی ان کی مرضی ہے، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، ہم نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، ہم آتے ہیں حقائق کی طرف۔ اور دوسرا جو ہے، میں آپ برادران کو مشورہ دوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ لوگ جو ہیں آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے یہ بات قبول کر بھی لیں، لیکن جو فضائل یہ پڑھیں گے نا، کیونکہ یہ ساری حقیقت بیان کریں گے اور آپ کی کتابوں سے نکال کے بیان کریں گے کہ جنگ مثلا احد میں کیا ان کی فضیلت ہے،
جب ایمان لے کر آئے تو ان کی کیا فضیلت ہے، جب خلیفہ تھے تو یہ سارے جب فضائل نکالیں گے پھر آپ کو تکلیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو پھر سارے فضائل پڑھنے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، کبھی بھی توہین نہ کریں کسی کی، اور کسی کے اوپر زبردستی بھی نہیں ہے کہ تم یہ کرو، نہیں، جو آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ کریں، بسم اللہ۔ امام حسین صاحب کا غم آپ کو اچھا نہیں لگتا نہ کرو، اگر اچھا لگتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مناؤ، اپنی مساجد میں مناؤ، شیعوں سے کس سے مقابلہ نہ کرو، اور شیعہ ان سے مقابلہ نہ کریں جو خدا کے لیے سمجھتے ہو، کیونکہ جواب کا خدا کو دینا ہے، تو اس خدا کے لیے کرو، ایک دوسرے سے کیا ضد ہے۔ اور جب پھر علم ختم ہو جاتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ضد میں پھر قتل و قتلام شروع ہو جاتا ہے۔ اور پڑھیں تاریخ، کس نے آج تک زیادہ کیا ہے، کس نے دفاع میں اور کس نے حملہ۔ بہرحال خدا نے عقل دیا ہے، ان حقائق کو سمجھیں، ہمارے لیے کوئی بھی معتبر نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، کوئی ہمارا خدا نہیں ہے مگر اس ایک کے، پہلے نفی صاحب کی، پھر جو حقیقت کو آگے دیکھو، خدا کا قرآن ہے، حقیقت ہے۔ میرا باپ سنی تھا، میرا باپ شیعہ تھا، وہ یہ تھے، فلاں تھے، وہ پیپلز پارٹی کا تھا، وہ مسلم نون کا تھا، یہ آج عمران خان کا ہو گیا، وہ فوج کا، ہمیں یہ فلاں، یہ دنیاوی باتیں ہیں۔ خدا کا قرآن بھی موجود ہے، احادیث کا موجود بھی ہے۔ دیکھیں احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، کون سی کتاب ہے کہ جس میں اہل بیت کی حدیث جو ہے 96 سے بھی مثلا 10 15 سے 50 بھی کہاں بنتی ہے، کچھ حدیثیں بنتی ہیں۔ کیسی حدیث کی کتاب ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے 6 لاکھ حدیثیں جو ہے اکٹھی کی، 5 لاکھ کی، 3 لاکھ کی، فلاں ان میں سے اتنے ہزار مثلا 4000 6000 فلاں جو ہے میں نے اکٹھی کی، باقی حدیثیں کیونکہ حدیثیں نہیں تھی۔ اور ان ساری میں ان میں جو ناسبی تھے اہل بیت پر، خصوصاً علی بن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام پر، نعوذ باللہ لعن طعن کرنے والے، بکواس بازی کرنے والے ممبروں پر، ان سے حدیثیں لی گئیں، خوارج سے حدیثیں لی گئیں۔ لیکن پوری ان کتابوں میں جو صحیح ترین قرآن کی بات ہے اس میں اہل بیت سے کتنی ہیں، خود آپ تحقیق کریں۔ کوئی کسی پہ نہ داغ ہے نہ کسی کے اوپر جو ہے ظلم ہے۔ اور جہاں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں من انکر علیٰ فقط کافرا، صاف شیعہ سنی منابع میں لکھے ہوئے، اس سے آگے آ جائیں متواتر حدیث، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آپ ہزار توجیہیں کرتے رہو، مولا کو میرا دوست ہے، مولا کو میرا ساتھی ہے فلاں، اور رسول پہلے اقرار لے رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، آئندہ سال آپ میں نہیں ہوں گا، میرے بارے میں کیا آج تک میں نے کوئی غلط خبر دی، مجھے یقین ہے جو کچھ کہا ٹھیک ہے، دین پر ایمان لائے، الست اولا بکم، آیا یہ جو انہوں نے فرمایا کہ آیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تم پر سزاوار نہیں ہوں، یعنی میرا وجود تمہارے وجود سے اوپر حاوی ہے۔ کہا کیوں نہیں؟ تو کہا من کون تو مولا ہو، جس کا میں مولا فہذ علی مولا، اس کا علی مولا، یعنی جس طرح کا جس کا میں مولا ویسا ہی اس کا علی مولا۔ اب اگر علی کو نہیں مان رہے ہو تو علی کا نقصان نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، ان کے حکم کا انکار کر رہے ہو، اور جو رسول کے حکم کا انکار کرے اس نے خدا کے حکم کا انکار کیا، اور جو خدا کے حکم کا انکار کرے اس کا نتیجہ نکال دو، پھر بھی سمجھ نہیں آتی، بسم اللہ، آپ لکم دینکم ولی دین۔ نہ ہم کسی کی توہین کی عادی ہیں، نہ عقلاً نہ شرعاً نہ کرنی چاہیے، لیکن جو حقیقت انسان سمجھتا ہے اس کو بیان کرنے کا آپ کو بھی حق ہے، ہمیں بھی حق ہے۔ یہاں پھر دے پابندیاں نہ لگاؤ، اور میں پھر مشورہ دے رہا ہوں کہ شیعوں سے فضائل نہ پڑھواؤ بعض لوگوں کے، خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر لگے رہیں، نہ شیعہ سنی کو مجبور کرے نہ سنی شیعہ کو مجبور کرے۔ اہل بیت کے کوئی فضائل پڑھتا ہے اور سنی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن بات زیادہ ہو رہی ہے آج کل کے جو ناسبی یا تب متشدد آ گئے ہیں، آپ نے آپ کو کہتے سنی ہیں، لیکن بسم اللہ نہیں کرنا چاہتے نہ کرو۔ پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس، ولادت النبی کے جلوس، میلاد النبی کے جلوس، ان پر قتل عام کیا اور فتویٰ دیا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، نہیں نکلنے دیں گے۔ امام حسین صاحب کے ان ائمہ کی اولاد کے ان کے جلوسوں پر، مجلس آزاری پر حملے کیے، قتل عام کیا، بم دھماکے کیے، کہا یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ اب کہتے ہیں ہم بھی نکالیں گے، ہم یوم بدر کا بھی نکالیں گے، یا فلاں خلیفہ کا بھی نکالیں گے۔ وہ پہلے تو کہتے تھے حرام۔ دوستان عزیز، خدا کے لیے عقل سے سوچو، زندگی کتنی ہے، موت آنی ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ جن کا دین ہی ہر وقت تشدد، فتنہ، فساد اور مقابلے کا بن جائے،
وہاں پھر باقی عقل اور منطق ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف جبر ہے، اگر جبر کو قبول کر لیں تو پھر جنت اور دوزخ کا کم از کم تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، جزا و سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کلن اختیار کو مان لیں تو اس طرح سے پھر کیا ہو جاتا ہے، یعنی خدا کی جو قرآن کی آیات ہیں سارا پھر خدا بنا کے علیحدہ ہو گیا، اور ہم خدا کے مقابلے میں اب مستقل ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ خدا کا وجود لا متناہی اور ہمارا بھی اس کے مقابلے میں وجود ہو گیا، جو ہم چاہیں کریں۔ اس کا حل کیا عرض کیا جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نہ جبر ہے محض نہ تفویض۔ تفویض محض کیسے نہیں ہے؟ سادہ سی مثال، کسی نے امام صاحب سے آگے سوال کیا کہ ہمیں کتنی آزادی ہے، کہا ایک ٹانگ کھڑی کرو، اس نے ٹانگ اٹھا لی، آپ دوسری بھی اٹھاؤ، کہا یہ تو نہیں کر سکتا، کہا اتنی آزادی ہے اور اتنا تم مجبور ہو۔ اس کا مزید تفصیل جبر کی بحث میں سمجھاتا ہوں۔ جبر کیا ہے؟ یعنی جو جبر محض نہیں ہے۔ جب جبر محض نہیں ہے تو کیسے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اللہ شامل بھی ہوتا ہے، حتیٰ شیطان کو بھی چھوڑا ہوا ہے، اس کو بنایا بھی ہے۔ جو شیطان کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ علت العلل ہے، ہم معلول ہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی خدا بند عالم کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتے، کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتے جب تک خدا کا فیض نہ ہو۔ اب جو خدا نے ہمیں وجود دیا ہے تو ایسا کریں جیسے آپ کو مثال دی کہ لائٹ جل رہی ہے نا، پیچھے ایک ایک لمحے کے لیے بجلی کرنٹ آ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے کرنٹ کو ہم آف کر دیں فوری یہ لائٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارا جو وجود ہے ایک ایک لمحے کے لیے خدا کی طرف سے ہمیں جو ہے یہ زندگی، یہ طاقت، یہ انرجی مل رہی ہے، ہماری باڈی، ہمارا وجود قائم ہے۔ اب جب ایک طرف سے مل رہی ہے، خدا جیسے ریموٹ ہوتا ہے نا، پیچھے آپ بجلی سے چلا رہے ہیں، اب اس کو ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، ریموٹ کے اندر برنامہ مثلا ایک جو ہے نا وہ ڈال دیا گیا کہ اپنی مرضی سے وہ کام کرے، پیچھے سے بجلی دے رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ مثلا جا کے کسی کو جو ہے دیوار کو گرا دیتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں دیوار کو گرانے جا رہا ہے اور ایک ایک لمحے سے کرنٹ دے رہے ہیں، لیکن ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ اگر دیوار کو گراؤ گے تو تمہارے نمبر منفی، اور اگر تم اس فلاں دیوار کو صحیح تعمیر کرو گے تو تمہاری یہ نمبر جو ہے پلس ہو جائیں گے۔ اب لیکن ہم ایک ایک لمحے کے لیے اس کو کرنٹ وہ دے رہے ہیں اور وہ کام حاصل کر رہا ہے۔ ہم کیا ہے پھر اس کے ریموٹ کی حقیقت وجود تو ہمارے ساتھ شامل ہے نا، ہماری مرضی سے اگر میں نہ چاہوں ایک سیکنڈ کے لیے ریموٹ بند کر دوں، وہیں پہ ریموٹ کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہم مادیات میں ہیں، خدا بند عالم کی طرف سے ایک ایک لمحہ ہمیں فیض، زندگی، روح، نفس مل رہا ہے، لہذا خدا ہمارے ہر کام میں شامل ہے اس کے ارادے سے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کر رہا ہے، یہ نہیں کر، وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی پیچھے سے قوت ارادہ ہے کہ برا کر رہے ہو، میں نے تمہیں منع کی ہے، یہ تمہیں اختیار دیا ہے کہ برا کرو یا اچھا کرو۔ ہمیں جو جزا سزا ملے گی اس سے ملے گی۔ اللہ کیسے شامل ہے؟ یعنی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، وجود دی ہے، ایک ایک لمحے سے ہم اگر وہ چاہتا تو ہم رک جاتے، لیکن اس نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ انا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے رستے کی ہدایت دے دی ہے، آپ شکر کرو اور صراط مستقیم پر چلو یا منفی رستے پر۔ تو لیکن ٹھیک ہے، خدا کا حکم اس میں شامل ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ آپ برا کام بھی کر رہے ہیں، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے کرو، خدا کے حکم سے جو زندگی مل رہی ہے وہ کہتا ہے کرو، لیکن میں نے تمہیں منع کیا ہوا ہے، روک جاؤ تو بہتر ہے۔ خدا زبردستی نہیں روکتا۔ اور اچھا کام کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کرو، میں تمہیں جان دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، فیض دے رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے کرو، لیکن اپنی مرضی سے کرو۔ اس مرضی سے اس کو کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم مکمل آزاد ہیں، خدا نے چھوڑ دیا، بلکہ ایک ایک لمحے کے لیے اس کے ہم محتاج ہیں، اور کوئی پتا نہیں گرتا نیچے، کوئی حرکت نہیں ہوتی، کوئی سانس نہیں لیتا مگر اللہ کے حکم سے وہ فیض دیتا ہے ہمیں، وہ ساری قوت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ اور جب البتہ چاہتا ہے تو ایک لمحے میں جو ہے انسان چلتا چلتا وہیں گر پڑتا ہے، روح ختم، موت آ جاتی ہے، یہاں سے وہاں منتقل کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے حقیقت تھی جبر اختیار کی، کہ حقیقی نظریہ کیا ہے؟ لا جبرا
ولا تفویض بل الامر بین الامرین، خدا نے اختیار بھی ایک حد تک دی ہے، ایک حد تک ہمیں مجبور رکھا ہوا ہے۔ یہیں پر میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو خدا کی شناخت کا درس چل رہا تھا وہ آج یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جو تفصیلی بحث ہوگی، اس میں کافی لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو قرآنی آیات اور حدیث کے اس میں روشنی میں بیان کروں گا، عقل کی روشنی میں بھی۔ وہ یہ تیسری کتاب ختم ہوگی، 4 کتابیں اور رہ گئی ہیں، اس کے بعد باقاعدہ جو دورہ ہوگا عقائد کا اس میں تفصیل سے بیان ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔